الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ایک بھول ہوئی، پہلے اس بھول کی اصلاح کر لی جائے. آتے ہی سلام کرنا چاہیے، سلام نہیں کر سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور سے آپ لوگ سنتے ہوں گے، بہت سے لوگ جب تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو سیدھا سلام کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ میرے خیال سے نہیں ہے. آ کے فوراً سلام کرنا چاہیے. اگر بھول جائے تو ایک الگ سی بات ہے. کچھ باتیں لوگ کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ مقررین کو، کچھ داعیوں کو، کچھ برادرز کو ہم نے اس قسم کی تقریر کے دوران سلام کرتے ہوئے سنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلام کا شرعی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں اگر کسی سے بھول ہو گئی ہو تو الگ سی بات ہے. بہرحال آج کا جو عنوان ہے ایک خاص عنوان ہے، امید اور نا امیدی، امید اور مایوسی. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ان دونوں چیزوں کے شکار ہیں. کچھ لوگ تو اتنی زیادہ امید کر بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ پھان کر. اتنی امید بھی ہے. اور کچھ لوگ اتنے نراش اور مایوس ہو چکے ہیں کہ اسے لگتا ہے اتنی خطائیں اور غلطیاں ہم کر چکے ہیں، اب اللہ ہمیں شاید معاف نہیں کرے گا. وہ نومید ہو جاتا. ان دونوں کے درمیان کا راستہ اسلام سکھاتا ہے. امید بھی رکھنی چاہیے اور اپنی حرکتوں بے وقتی طور سے نومید بھی ہونا چاہیے. لیکن ان دونوں کا علاج جو کتاب و سنت میں ہے اس کو تلاش بھی کرنا چاہیے. نومیدی کو عام طور سے کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نومیدی کفر ہے. بہت مشہور بات ہے. یہ در حقیقت قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی. آدمی نومید کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کام کر رہا ہے، کامیابی وقتی طور سے نہیں ملتی، وہ ہمت ہار جاتا ہے اور کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نومیدی کی ایک شکل یہ ہوتی ہے. کسی کے رشتہ لگنے میں دقت و پریشانی ہو رہی ہے، اس کی خواہش کے مطابق رشتہ ملتا نہیں ہے، یا رشتہ لگتے لگتے کٹ جاتا ہے. اس آدمی کا اپنا معاملہ ہو یا اس کے گھر کے بھائی بہن کا معاملہ ہو، آدمی اس وقت بھی نومید ہو جاتا ہے کہ اب شاید میرا رشتہ لگے گا نہیں، میری یا رشتہ دار کی شادی اب ہوگی نہیں. وہاں بھی انسان نومید ہو جاتا ہے. شادی ہو گئی، 2-4 سال بچے نہیں ہوتے ہیں،
آدمی وہاں بھی نومید ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے باجھ ہی بنا دیا ہے، پتہ نہیں میرے اندر خامی ہے کہ میرے اہلیہ کے اندر خرابی ہے، اب تو بچہ ہونے سے رہا۔ وہاں بھی انسان ناامیدی کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ تفصیل کرتے چلے جائیں تو ہر شخص اپنے دل سے فتویٰ پوچھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں ناامیدی کا دھچکا لگتا ہے اور کہاں کہاں آدمی ناامیدی سے دوچار ہو کر ایسا مایوس ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کنارہ کشی اختیار کرتا کہ اب ہم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں کے بارے میں سنا گیا، وہ اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا، داڑھی بھی بڑھا لیا، مونچھیں بڑھا لی، سر کا بال بڑھا لیا، غسل کچھ نہیں کرتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، خود بھی اپنے لیے پریشانی ہے، گھر والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے۔ ایسی رپورٹ میرے سامنے۔ کیوں؟ وہ سوچ لیا شادی کرنا چاہت نہیں ہوا، اب تو ہوگا ہی نہیں، فلاں بزنس میں نے کی، کاروبار کیا، تجارت کیا، ترقی تو نہیں ہوئی، ہمیشہ نقصان ہی ہو گیا، لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بھی ہم پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی زبان سے جو برے الفاظ نکلتے ہیں جس سے انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دکھتا نہیں ہے، جو اللہ کے خلاف بولتا ہے، اللہ کے خلاف کرتا ہے، اس سے اللہ خوب نوازتا ہے، ہم اللہ مستقل کرتے ہیں، اللہ ہم کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے بھی انسان بولتے ہیں۔ پھر اس مایوسی کا آخری انجام آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، جس کا آخری نتیجہ سوچتا ہے کہ اسی میں بھلا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی دیندار انسان بھی ایسے انسانوں کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ آدمی بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تو بخش دیتا ہے لیکن بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر سے غلطی ہو گئی، بیوی کبھی معاف نہیں کرتی، بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی، شوہر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ایسی غلطی ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے اس کی بخشائش ہو سکتی ہے۔ آئندہ ایسی حرکت کے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، گناہ پہ روک لگائیں، آئندہ گناہ نہ کرے، اپنے گناہ پر اشک ندامت بہائیں، اس کی جگہ پر خیر اچھائی کا کام کر لیں، اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ایک حدیث یاد رکھیے، یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے، ایک صاحب نے 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس کو آخر میں توفیق ملی کہ بھائی اب تو بہت بڑی زیادتی کر چکے ہیں، توبہ کر لینا چاہیے۔ تو نیم حکیم خطر جان اور نیم ملا خطر ایمان، اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے اور اچھے عالموں سے مسئلہ پوچھیے، ورنہ نیم حکیم کے پاس جائیں گے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور نیم ملا کے پاس جائیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس کا خیال پیدا ہوا اس کو کہ ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ کچھ کٹ ملا سے اس کی ملاقات ہو گئی، نیم ملا سے ملاقات ہو گئی، کہا بھائی ہم 99 قتل کر چکے ہیں، اب مجھے توبہ کرنا ہے، کوئی صورت؟ بولا یہ منہ اور مسور کی دال، 70 چوہا کھا کے بلی چلے حج کو، 99 قتل کر چکے ہو اور توبہ کرنے جا رہے ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، جب توبہ قبول نہیں ہوگی آپ بھی اسی زد میں آ جائیے، آپ کا بھی گردن لیتے ہیں۔ اس کو بھی تمام کر دیا، پورا مکمل 100 کر دیا۔ یہ ہنسی مذاق نہیں، حدیث بخاری کی حدیث ہے، پورا مکمل 100 کر دیا۔ لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ غلطی تو ہو رہی ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ اچھے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا توبہ کہے نہ ہوگی، توبہ کرنے کے لیے ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہے، ایسا کرو کہ فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ علماء ہے، کچھ صلحاء ہے، کچھ بزرگ ہے، اچھے انسان ہیں،
ان کی مجلس میں جاؤ، وہ تمہیں توبہ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھائیں گے، اور تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ وہ آدمی توبہ کی غرض سے نکلا، لیکن راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا فرشتوں کے درمیان۔ نیکی کے فرشتوں نے کہا اس کی روح تو ہم لے جائیں گے، بدی کے فرشتوں نے کہا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ روح تو قبض ہو گئی ہے، اب روح ہم کو لے جانے کی بات ہے، تو اچھے لوگوں کی روح جو فرشتے لے آتے ہیں وہ بھی پہنچے، یہ ہمارے حوالے کرو، ہم لے کے جائیں گے۔ دوسرے طرف والے فرشتے کہا ہمارے حوالے کرو، ہم لے کے جائیں گے۔ دونوں میں کوئی تنازع ہوا، آپس میں اختلاف ہوا۔ تیسرے فرشتے نے آ کر کہا کہ سنو، لڑنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے یہ نکلا ہے اور جہاں جا رہا تھا ان درمیان کی زمین کی مسافت کو ناپ لو۔ اگر زیادہ حصہ انہوں نے طے کر لیا ہے تو نیکی کے فرشتے ان کی روح لے جائیں گے، اور کم حصہ اگر طے کیا ہے تو بدی والے فرشتے ان کی روح لے جائیں گے۔ باضابطہ ناپی ہوئی، ایک دو قدم آگے بڑھ چکے تھے، ان کی نیکی کے فرشتوں نے روح لیا اور چل دیے۔ مطلب کیا ہوا کہ 100 قتل کرنے والا انسان بھی توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، جس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے، خالص توبہ، کہ جس کے بعد پھر گناہ کرنا نہیں ہے۔ تو امید اگر ہو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن سب کو ملے کہ نہ ملے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب 100 غلطی کر لیجیے گا تبھی توبہ کیجیے گا، یا 99 غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے جائیے گا اور کسی مولوی صاحب سے پوچھیے نہیں بتائیں، اس کا بھی کام تمام کر دیجیے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا، جب بھی غلطی ہو جائے فوراً احساس کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کر لینے چاہیے۔ اسی سلسلے کے کچھ آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو امید، توبہ کی قبولیت کی امید کے نتیجے میں وہ انسان نکلا، اس کی توبہ گویا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اس کی بخشائش ہو گئی۔ اگر وہیں دوسرے کے کہنے کے نتیجے میں، جیسے دوست احباب کہتے ہیں آر دل آدم، یا تم کیا کام کرو گے، 10-20 سال سے تم کو دیکھ رہے ہیں، وہی لکیر کے بھگیر بنے ہوئے ہو، تم کچھ کام کر سکو گے؟ ابھی دیکھو ہم نے کال سینٹر کا کام شروع کیا تو 4 ہفتے میں دیکھو میرے سامنے گاڑی لگی ہوئی ہے، میں نے بہترین محل خرید لیا ہے، اعلیٰ قسم کے ہمارے پاس ساز و سامان موجود ہے، تم ویسے ہی رہ جاؤ گے؟ اب جو شیطانی دماغ ان کے ذہن میں کام کیا، یا تو سوچتا ہے کہ اس غلطی سے نکل جائے، یا سوچتا ہے کہ اسی کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی گاڑی باڑی والے بن جائیں۔ تو ایک طرف امیدیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار، ایک طرف انسان اس طرح نومید ہوتا ہے کہ میں ٹھٹک کے رہ جاتا، اپنے دوست احباب کی تان و تشنیع کو سننا گوارا نہیں کرتا، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور بعد میں گھٹ گھٹ کے مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو حالات ہیں خاص طور سے ہمارے سامنے نوجوان طبقہ ہے، نوجوانوں کے اندر یہ خرابی زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اب اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو امید بہت اہم چیز ہے، لیکن ایسی امید نہ رکھا جائے کہ آپ کچھ کام کریں نہیں، لیکن امید بڑی لمبی لمبی ہے، تمنائیں بے شمار ہیں، آرزو کی تو انتہا نہیں ہے، اور عمل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی امید نہیں چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، قصور ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، یا کام کر رہے تھے کامیابی نہیں ملی، رشتہ نہیں ملا، بچے نہیں ہوئے، گھر کے لوگ یا درمیان پذیرائی نہیں ہوئی، وغیرہ ذالک، تو ایسے موقع پر آپ کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ انسان کے عار دلانے، شرم دلانے کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ پاورفل ہے، وہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ تقدیر کو سنوار بھی سکتا ہے، وہ بگڑی کو بنا بھی سکتا ہے، وہ حالات کو سدھار بھی سکتا ہے، کاروبار میں ترقی بھی دے سکتا ہے، شادی بھی کرا سکتا ہے، بچے بھی دے سکتا ہے، اور ایک خوشگوار زندگی
گزارنے کی توفیق بھی دے سکتا ہے، سہولیات فراہم کر سکتا ہے۔ اگر یقین اللہ پر ہوگا تو پھر ساری مایوسیاں آپ کی ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اگر توبہ کی توفیق ملے تو الحمدللہ۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے، میرے بندوں میں سے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ توبہ اور معافی کب؟ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی مکمل فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ ایک وقت متعین ہے، ایک دائرہ اللہ نے رکھا ہے، یہاں تک تمہاری پہنچ ہوگی، اس سے پہلے تم اللہ کے عذاب سے بچائے جا سکتے ہو، لیکن اس حد کو جب پہنچ جاؤ گے تو چونکہ اللہ نے تمہیں بہت سارا موقع دیا، تم نے اس موقع کو گنوا دیا، اب تم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، مبتلا مصیبت ہو گئے، اب تم نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہو، نہ ڈاکٹر مدد کر سکتا ہے، نہ ماسٹر مدد کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے جس کو ایڈس ہو گیا، کہتے ہیں لا علاج مرض ہے، کچھ حرکتیں ایسی کی کہ جس کے نتیجے میں زخم لگا اور وہ زخم ناسور بن گیا، کینسر کی شکل اختیار کر لیا، ڈاکٹر بھی کہتا ہے لا علاج، اب ڈاکٹر علاج نہیں ہے، اب یہ کرونا آیا ہوا ہے، یہ بیماری کیا اللہ کو معلوم ہے، لیکن اتنی بات تو یقین ہے یہ وبائی مصیبت ہے جو انسان کے اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، شفا یابی کی درخواست کرتے ہیں، اللہ ہی شفا دے سکتا ہے تو شفا دے سکتا ہے، ورنہ ڈاکٹروں کی ٹیم موجود رہے اور آپ کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ اگر موت لکھی ہوئی ہے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اگر موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو کہیں بھی آپ بچ جائیں گے، اتنا یقین رکھیے اور یہ یقین مضبوط رکھیے۔ تو گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کی تمنا امید تو رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَيْهِ وَأَسْلِمُوا، اسی اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہو اور اسی کی مکمل فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہاں امید ہے مغفرت کی، تو امید کی حد متعین کر دی گئی۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ جب انسان کو اللہ کی جانب سے کچھ انعام ملتا ہے، صحت و تندرستی ملتی ہے، کاروبار برکت ملتی ہے، خوشحالی اور فارغ البالی آتی ہے، سارے ساز و سامان مہیا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انسان پھولے نہیں سماتا ہے۔ سے پہلے بات آ چکی ہے، وقتی پریشانی ہوتی ہے تو ہر جگہ انسان تذکرہ کرتا ہے، کیا بتائیں بہنی نہیں ہوا، کیا بتائیں پریشانی ہے، کیا بتائیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو ایسے موقع پر انسان اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے، غرور و پندار کرتا ہے، گھمنڈی بن جاتا ہے، اس کا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا، وہ عرش اللہ پہ دوڑتا پھرتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اور خاص طور سے نیا جو مالدار ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے، چونکہ وہ کچا پیسہ دے گا، الٹا سیدھا پیسہ دے گا،
وہ اپنے علاوہ دوسروں کو مسلنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب انسان کو اللہ کی جانب سے رحمت ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں ان کے کرتوت کے نتیجے میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اس وقت بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ کام کر رہا تھا، نہ زکوٰۃ نکالا، نہ صدقات کیا، نہ خیرات کیا، نہ تبرعات کیا، نہ غریبوں کی دیکھ ریکھ کی، بلکہ غریبوں کو مسلنے کی کوشش کی۔ اب اللہ کی گرفت میں انسان آ گیا، مصیبت سے دوچار ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کا سارا سرمایہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ ہم تو اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، اب تو نکلنے کوئی راستہ نہیں، بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نومیدی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرو اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو۔ وقتی طور سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، امید کتنی زیادہ رکھتا، دیکھیے لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان خیر مانگنے کے لیے تھکتا نہیں ہے، خود دعا کرتا ہے، دوسروں سے دعا کرواتا ہے، جس کے پاس امید ہوتی ہے اس سے دعا کروا لیتا ہے کہ مال مل جائے، خیر مل جائے، اچھائی مل جائے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، فارغ المالی مل جائے، خوشحالی مل جائے، سارے کام صحیح ہو جائے، خوب دعا کرتا کراتا ہے، اس میں تھکتا نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو پریشانی آتی ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو نومید بھی ہو جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس قسم کے حالات کے نہ سدھرنے کی امید رکھنا یا مایوس ہو جانا یہ قطعاً مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، شادی ہو گئی بچے نہیں ہو رہے، لوگ تانا تشنی کرتے ہیں، کبھی بیوی کو تانا دیا جاتا، کبھی شوہر کو تانا دیا جاتا، ایسا لگتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا شوہر بیوی کا اپنا ہاتھ کا کھیل ہے۔ سسرال والے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، اگر کسی عورت نے لڑکی جنم دیا تب بھی تانا سنو، کچھ دن بچہ پیدا نہیں ہو تب بھی تانا سنو، ایسا لگتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کا کارخانہ وہ عورت خود ہے، جب چاہے جیسے چاہے بچہ پیدا کر لے۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا ہی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر کے بانجھ بنا دیتا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم بانجھ ہے کہ نہیں ہے، وقتی طور سے نہیں ملتا ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا، مزارات کی دنیا میں خاک چھاننا شروع کرتا ہے، اور ضرورت پڑ جائے تو مندر، گردوارہ اور گرجا تک میں چلا جاتا ہے کہ کہیں سے اولاد ہو جائے۔ آپ کا ایمان وہاں سلب ہو گیا، آپ نے غیر اللہ پہ بھروسہ کیا کہ فلاں کے پاس بچہ دینے کی صلاحیت ہے، اور پھر تو ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے الامان والعوید، بچہ لینے کے لیے پیر صاحب کی خدمت میں نذرانہ کے طور پر پیش کر دیا گیا، وہ ساری چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بچہ آپ کو مل رہا تھا، کہتے یہ پیر صاحب کا کرم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطانی حرکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا لڑکا ہوا ہے، کتنے؟ 86، 4 کم 90 سال کی عمر میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوگا، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، میری بچی بیوی تو بڑھیا بانجھ ہو چکی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ایسے ہی ہے۔ اللہ کے کچھ فرشتے آئے، مہمان نوازی کی، فرشتوں نے خوشخبری سنائی، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن
من القانتین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں میں بالکل صحیح بچے کی ولادت کی خوشخبری ہم لوگ سنانے کے لیے اللہ کی جانب سے، آپ مایوس مت ہوئیے گا، یا مایوس ہونے والوں میں آپ شامل مت ہوئیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہا اللہ کی رحمت سے وہی انسان مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں دیر بچہ دیا تھا، اس کا پاور لیس ہو گیا، اس کی قوت چھن گئی، طاقت ختم ہو گئی، آج نہیں دے سکتا۔ آج بھی عرب دنیا میں 70-75 سال کے بوڑھے انسان کم سن لڑکی شادی کرتے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، کیا ہی نہ ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو امید ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دیا تو الحمدللہ، نہیں دیا تو الحمدللہ، مناسب سمجھتا ہے اللہ تو آپ کو دے گا، نہیں سمجھتا ہے تو نہیں دے گا۔ اس مناسبت سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امیدیں بہت بڑی چیز ہے، امید پر دنیا قائم ہے، نا امیدی سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اولاد سے متعلق ایک بات آئی، ایک چیز اور بھی سناتے ہیں۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام پوتا ہے، یوسف علیہ السلام پر پوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے ہیں، یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں۔ بھائیوں نے بھائی سے دشمنی کی اور باپ کی محبت سے محروم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر دوسرے بھائی یعقوب کے دوسرے لڑکے بنیامین کو بھی ایک جگہ لے گئے اور وہاں ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو روکنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، جس انسان کو 11 بھائی مل کر ایک بند کنویں میں ڈال دے، یہ سوچ کر اس کا کام تمام، باپ کی محبت سے محروم کرنے کے لیے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ قافلہ والوں نے اٹھایا، اسے مال غنیمت سمجھا، بازار میں جا کے بیچ دیا، کوڑی کے بھاؤ میں ان کی بکری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے ان کو نکالا؟ باپ کے گھر سے نکالا، غیابات الجب بند کنویں میں ڈلوایا، وہاں سے قافلہ والوں کے ذریعے نکلوایا، مصر کے بازار میں بکوایا، عزیز مصر کے گھر ان کو پہنچایا گیا، پھر وہاں سے جیل گئے، پھر جیل سے نکالے گئے تو عزیز مصر بن گئے اور مصر کے حاکم بن گئے۔ اللہ اگر دینے پر آتا ہے تو نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے نکال کر بچے کو ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں امید ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ کون سوچے کنواں میں ڈالنے کے بعد وہ نکل سکے گا؟ بھائیوں نے تو کنواں میں ڈال دیا، وہ کنواں سے نکالے بھی گئے، مصر میں آئے اور باضابطہ عزیز مصر بن بھی گئے۔ امید دیکھیے۔ اسی پر ایک بات ہے، قرآن کہتا ہے جب بنیامین کو ان کے بھائی کو روک لیا گیا تو بڑے بھائیوں نے باہم مشورہ کیا، اب تو یہاں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کوشش کی گئی بھائی اس بھائی کی جگہ پر کسی دوسرے کو لے لیا جائے، کیونکہ باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے بچہ کو واپس کریں گے۔ ایک تو یوسف کے ساتھ ایسا ہوا تھا، دوسرا بنیامین چھوٹا بیٹا کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، ہم باپ کو تو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 10 بھائیوں نے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑانے میں کامیاب نہ ہوئے اور مایوس ہو گئے تو خلصوا نجیہ، کنارہ ہو کے سب نے سرگوشی کی اب کرو گے کیا بھائی، باپ کے پاس کس منہ سے جاؤ گے، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو جا نہیں سکیں گے، جاؤ تم ہی لوگ جاؤ۔ یہاں پر بھی کہا جب یہ نومید ہو گئے تو انہوں نے سرگوشی کی اب کرنا کیا ہے۔
لیکن اللہ کس طرح امید کی کرن کو نکالتا ہے آگے پھر اس کی بات آئے گی۔ پھر آگے چلیے، بھائیوں نے جا کر باپ سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ، بیٹے نے چوری کر لی ہے، اس سے پہلے یوسف کا یہ مسئلہ ایسا تھا ویسا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا اظہار صرف اللہ کے پاس کرتا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، لیکن مجھے امید ہے۔ کیا امید ہے؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ کھوج لگاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کچھ دنوں پہلے یعقوب علیہ السلام نے ایک بیٹا کو کھویا جن کا نام یوسف تھا، کئی سال کے بعد دوسرا بیٹا بھی کھو دیا۔ اس کے باوجود ایک نبی کا یقین دیکھیے اور اللہ پہ پر امید کس طرح وہ دیکھیے، رو رو کر آنکھ کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، غم میں اتنا زیادہ نڈھال ہوئے کہ رو رو کر انہوں نے اپنی بینائی ختم کرا لی، لیکن اس کے باوجود وہ امید سے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، بلکہ امید انہوں نے رکھا تھا۔ کیا رکھا امید؟ کہ یوسف اور اس کا بھائی ضرور میرے پاس آئے گا۔ بیٹوں سے کہا جاؤ کھوجو، تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور یقین رکھو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتا ہے، تم تو ایمان والے ہو، نبی کے بیٹے ہو، تم سے بھول غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جا کے کھوج کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، پھر تمام بھائیوں کو بلایا، پھر باپ کو بلایا، ماں کو بلایا، سب کو مصر میں بلا کر سب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ بتانا مقصد کیا ہے؟ جہاں نومیدی ہوتی ہے وہاں انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جہاں امید کی کرن باقی رہتی ہے وہاں زندگی جنم لیتی ہے۔ غور کیجئے گا، کون انسان سوچ سکتا ہے کہ پانی میں دریا میں گرا دیا گیا اور مچھلی نے اسے نگل لیا؟ تصور بھی کر سکتے ہیں آپ کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے، کشتی سے ان کو پانی میں ڈال دیا گیا، بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ سے کون بچ کے آتا ہے؟ کس یقین کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ نتیجے کے طور پر مچھلی نے آپ کو دریا کے باہر پھینک دیا۔ لا الہ الا ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی تاریکیاں ہیں، رات کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اندھیرا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا۔ یہ امید ہے، جب یقین کی حد تک امید ہو جائے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہیں پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے نکال دیے گئے۔ امید تھی، بلکہ امید کو یقین حد تک پہنچایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ نکال جا نہیں سکتا ہے، جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا سکتا ہے وہ اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکلوا بھی سکتا ہے، نکلوا دیا۔ اس مناسبت سے ہمیں یقین کی کیفیت اپنانی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان امید رکھتا ہے معافی کی، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو صرف امید رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو انسان اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے، اور اچھا عمل بھی کیسا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے، تب امید رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز، اگر کوئی انسان امید رکھتا ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آخرت پر، اللہ پر جو انسان یقین کرتا ہے، آخرت میں یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ایسے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ۔ مطلب کیا ہوگا؟ صرف امید سے کام نہیں چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خالص اللہ کی بندگی کریں گے تو آپ کی امیدیں بڑھائیں گے۔ اب ایک حدیث سماعت کیجیے اور بات ختم ہوگی۔ انسان کبھی کبھی اتنی زیادہ امید کرتا ہے کہ جتنی امیدیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سے سلام کلام ہوا، آپ کے بارے میں سوچ لے تو ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو سوچ لیا اور کچھ دیر کے بعد پتہ کچھ نہیں ملا، اس سے بزن ہو جاتے ہیں۔ ایسا سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ 2-4 دن آپ سے گفتگو ہو گئی، 2-4 وقت میں چائے پلا دیا، آپ سوچتے گھر ہی بلا کے لے جائیں گے اور 5 اسٹار ہوٹل میں کچھ بات چیت بھی ہوگی، گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا اور بہت سارے مسائل، سب چکر میں مت رہیے۔ علاوہ ازیں انسان کی زندگی محدود ہے لیکن اس کی تمنائیں لامحدود ہیں۔ ایک حدیث بخاری کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑی اچھی ایک نمونہ پیش کیا، بڑا اچھا نمونہ پیش کیا۔ جس طرح یہ چوکور ہے، اس طرح اپنے مربع چوکور ایک گھر بنایا، 4 کنارے میں 4 لکیریں کھینچی، اس کے بعد 20 سے ایک لکیر کھینچی، اس کو اتنا نکال دیا، کچھ لکیریں ادھر بھی ہیں کچھ لکیریں ادھر بھی ہیں۔ اس چوکور جو مربع ہے، یہ جو چیز، اس کے نیچے ہے، ادھر بھی لکیر ہے ادھر بھی لکیر ہے، لیکن کچھ لکیریں ایسی ہیں جو باہر ہیں، بلکہ ایک لکیر باہر ہے۔ کہا یہ انسان ہے بیچ میں اور اس کی امیدیں کتنی ہیں، تمنائیں، یہ حد سے باہر ہے۔ یہ چوکور اس کی زندگی ہے جو چاروں طرف سے گھیر دی گئی ہے، وہ سوچتا کتنا، امید کتنا رکھا ہے، بہت زیادہ۔ ادھر جو چیز لکیر کھینچی ہوئی ہے، ادھر جو لکیر کھینچی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں آنے والے مشکلات اور پریشانیاں، کبھی اس سے چھٹکارا پایا، کبھی اس میں الجھ کے رہ گیا، اس سے چھٹکارا پایا، اس میں الجھ کے رہ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی تمنا کیا ہے، پار کر جاؤ۔ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی یہ محدود ہے، اپنی سوچ بھی محدود ہی رکھو، جتنا کرنے کا تمہیں اختیار دیا گیا اتنا ہی کرنے کے بارے میں سوچو۔ مگر حال کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان کو کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر سے ملاقات کر لے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان کی تمنا اور خواہشات ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس کو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے اس طرح بیان کیا ہے، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی مٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی تمنا کب ختم ہوتی ہے؟ جب مر کی مٹی میں چلا جاتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ فرمایا کہ آدم کی اولاد کو اگر ایک میدان بھر کے سونا چاندی دے دیا جائے، لبتغت ثانی، چاہے گا کہ دوسرا میدان بھی سونا سے بھرا ہوا مل جائے۔ جب دوسرا میدان مل جائے گا سوچے گا کیا، تیسرا میدان ہی مل جائے۔ دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی گاڑی ہو گئی ہے، اب بڑی گاڑی ہونی چاہیے اور بھی قیمتی گاڑی آنی چاہیے۔ ایک مکان تو ہو گیا، اب کھولا باری میں تھے، اب فلیٹ میں گئے ہیں، اب بنگلو چاہیے، اب کئی بلڈنگ اپنا بھی چاہیے، ان کی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تسکین و تکمیل کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ سوچتا کسی طریقے سے ہو جائے۔
اور جہاں دوسرے لوگ بھی ان کو تانا دے رہے ہوتے ہیں میاں تم کچھ کر نہیں سکے، تمہاری شادی تو وہ ہے، کل تک ویسے ہی گھوم رہا تھا، آج دیکھو 7 لاکھ کے بینک میں گھوم رہا ہے، 50 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی لیے پھرتا ہے، کل وہ گلی میں گھوم رہا تھا، آج تمہارے یہاں دیکھ لیجیے ان کا حال دیکھو کہ زمین پہ ان کا پاؤں پڑتا نہیں ہے۔ اس طرح ورگلانے والے انسان نما شیطان ہوتے ہیں، وہ سوچتے کہ ہم ناکام ہیں، معلوم کرتے بھائی تم کیا کرتے ہو، ہم کو بھی سٹا لو نا۔ اس کو بھی اپنے ایسے شیطان لوگوں کی ضرورت ہے، لیا اور آرام سے کام کرنا شروع کیا، کسی کے بینک میں ڈکیتی کی، کسی کے مکان میں ڈکیتی کی، کسی کے دکان میں ڈکیتی کی۔ وہ چھوٹے موٹے ڈکیتی والا معاملہ نہیں ہے، پورا ہی صفایا کر دیا ہے کہ نہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ جو کال سینٹر کا کام ہوتا ہے اکثر و بیشتر کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور صرف اسی میں بس نہیں ہے، اور بہت سارے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ معمولی سے پیسوں کے لیے انسان جان تک لے لیتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنا اسٹیٹس کو بڑھا کے دکھائیں، میری شان یہ ہے اور میری آن یہ ہے اور میری بان یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو، امید اچھی چیز ہے، اچھی چیز کی اتنی ہی امید کیجئے جتنی امید کرنے کی اجازت ہے، غلط چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ نومیدی کفر ہے، نومید مت ہوئیے۔ آپ نے کام کاج شروع کیا ہے، کام کاج کیجئے، اللہ کی ذات سے پر امید رہیے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان تمام کی روزی رسانی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ سانپ اور بچھو کو روزی دے سکتا ہے، درندہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو روزی دے سکتا ہے، بلوں میں رہنے والے چونٹیاں اور کیڑے مکوڑوں کو روزی دے سکتا ہے، پانی میں تیرنے والی مچھلیوں کو روزی دے سکتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو روزی دے سکتا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ اسے محروم کیوں رکھے گا؟ اس لیے اللہ کی ذات پر امید رکھیے اور حالات سے نمٹنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی ہر آدمی حیران و پریشان، امید کھو چکا ہے، گھر میں کسی نے کھانچ دیا اب تو گیا کام سے، کسی کا لوز موشن ہو گیا، ڈائریا اس کا ہوا، یہ تو کورونا کی علامت ہے، بدن میں شکتی اور طاقت نہیں ہے، ہمت ہار گئے، آنکھ سے پانی، ناک سے پانی، نزلہ زکام کی صورت پیدا ہو گئی، چھوت چھات الگ تھلگ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے گا، بیماری کو آنا ہے تو آنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی ہے، اور نہیں آنا تو نہیں آنا ہے۔ اگر ایمان یقین مضبوط ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہو تو یقین رکھیے گا موت نہیں ہے تو مریں گے نہیں آپ۔ پھر یہ بھی یقین رکھیے کہ گھٹ گھٹ کے مرنا ہی ہے تو گھٹ گھٹ کے مریں گے آپ۔ اس لیے کسی بیماری کو لا علاج بیماری تصور نہ کیجیے، فی نفسی اس بیماری میں سرایت کرنے کی طاقت مت مانیے۔ اللہ اگر بیماری دینا چاہے گا تو بیماری آئے گی، نہیں دینا چاہے گا نہیں آئے گی۔ سوشل ڈسٹینسنگ کروا دیا، سینیٹائز کروا دیا، سب کو بری حرکت کرنے کے نتیجے میں منہ چھپا دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ وہ سارا کام کر لیا، وہ جراثیم آپ کے کپڑے میں لگا ہوا ہے، آپ کے بدن کے حصے میں لگا ہوا ہے، آپ کے گھر والوں کو تو پہچانتا ہے، اس کو بیماری لاحق نہیں ہوگی، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں ان کو بیماری لاحق نہیں ہوگی، بچے کو چوما چاٹی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو بیماری لاحق نہیں ہوگی، مسجد میں چلے آئے بیماری پہنچ جائیں گے۔ کتنا عقیدے کی خرابی ہے۔ الیکشن کے زمانے میں بیماری کسی کنارے میں ہے، بھیڑ بھاڑ کی جگہ پہ بیماری وہ کنارہ کھڑا ہو کے تاک رہی ہے، مسئلے آپ کے حل ہو جائیں پھر بیماری کا نزول ہوگا اور ظہور ہوگا۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے، احتیاط کیجئے، ہم اس سے انکار ہرگز نہیں کرتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن فی نفسی کسی بیماری میں سرایت کر جانے کی صفت نہیں ہے، یہ یقین پیدا کیجیے۔ اگر بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرایت کرنے کی طاقت دے گا وہ بیماری کسی دوسرے کو متعدی ہوگی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دینا چاہے گا متعدی نہیں ہوگی۔
ورنہ اگر بیماری ایسے پھیلتی ہے، میں ایک سوچنے کا انداز دیتا ہوں، جہاں جہاں نرسنگ ہوم ہے، ہسپتال ہے، اس علاقے کے سارے لوگوں کو بیمار ہو جانا چاہیے۔ وہاں تو سب اچھا ہوتا ہے، وہاں کے مریض اس سے دو چار کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی کہتا ہے کہ گھر بند کر دو، اس کا اٹیچ باتھ روم دے دو، باہر سے کھانا ویسے ڈال دو، گیس، اور اس کے بعد ایگزاسٹ فین چلا دو تاکہ باہر چلا جائے۔ تو بھائی اس کے اندر کے جراثیم نکلیں گے باہر، بغل والے گھر میں نہیں جائیں گے۔ وہ آپ کا گھر پہچانتا ہے، آپ کے گھر میں پہچانتا ہے، آپ کے گھر میں بیماری آئے گی، بغل والے کی بیماری نہیں لگی۔ کبھی سنا آپ نے کسی نرسنگ ہوم کے بغل میں جتنے گھر ہیں اس میں بیمار لوگ رہتے ہیں؟ تو بیماری اس طرح سرایت نہیں کرتی۔ عقیدہ مضبوط رکھیے، اللہ چاہے گا تو آپ کو بیماری لگے گی، نہیں چاہے گا تو بیماری نہیں لگے گی۔ ہاں بظاہر احتیاط ہے، اب احتیاط کیجئے، پرہیز کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چھینکنا اور تھوکنا ادھر ادھر بے احتیاطی کے ساتھ ویسی بھی نہیں۔ اگر آپ کو چھینک آ جائے، ناک پہ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا، آپ کو جمائی آ جائے، منہ بند کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف کیوں پہنچائیں گے؟ ان چیزوں کا بطور خاص خیال رکھیے، البتہ یقین کیجئے اور پر امید رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا غضب بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کچھ اللہ کو غضب میں لانے والی حرکتیں کر لی ہے، گناہ سے ہم نے دنیا کو بھر دیا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کرونا ہے، یہ اس قسم کی بیماری ہے، یہ وبائی امراض ہے، وبائی امراض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ویکسین ڈال دیں گے، اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ وبائی بیماری کا علاج توبہ استغفار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، اللہ ہی مصیبت کو ٹالے گا تو ٹلا جائے گا، ورنہ کسی کے ٹالنے سے مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بدعمالی کے نتیجے بھیجا ہے۔ آج پوری دنیا اس کے اندر گرا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واضح حقیقت کو سمجھیے اور اللہ کی ذات سے پر امید بھی رہیے۔ نومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ایک آدمی کو ہو جائے گا تو مربت ختم کر دیں، سب کو کنارے ڈال دیا، سب سیڈ ہو گئے۔ ایک آدمی بیچارہ دانے دانے کو ترس رہا ہے، وہ مربت کی بھیک مانگ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا چاہ رہا ہے، نہیں اس کے